اچھا ہم سب اگلا سوال یہ آیا کہ یہ بات تو طے ہے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے تعلق، آپ کو سب چیزوں سے عزیز سمجھنا، یہ سب سے اولین تقاضا ہے، تو کیا اس کا ایک ضمنی پہلو یہ نہیں نکلتا کہ جیسے آپ کی حیت تھی ویسے ہی آپ سے محبت کرنے والا ایک آدمی لازماً وہ بنائے حیت، داڑھی رکھے؟ یہ لفظ لازمن آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ یعنی دین جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ہر چیز لازم نہیں ہے. کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں. کچھ چیزیں دین میں پسندیدہ ہوتی ہیں، مستحبات ہیں، اچھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اقدام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اقدام جو ہے پسندیدہ ہوگا، ہم اس کی تحسین بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہوش گوش کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں کار پر سوار نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ گدھے پر سواری کروں گا. کوئی شخص یہ کہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ لڑا، احد کا معرکہ لڑا، تیر تفنگ کے ساتھ لڑا، بلکہ روایتوں میں دجال کے خلاف بھی جنگ تیر تلواری سے بیان ہوئی ہے. تو ہم یہ سب اسلحے جو بنا رہے ہیں اس کی فیکٹریاں بند کر دیں اور ان کو خریدنا ختم کر دیں. ہماری افواج اب تیر تفنگ سے میدان میں اترا کریں گی اور انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل ہو جایا کرے گی. تو یہ استدلال ٹھیک ہوگا؟ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کس درجے میں ہے. پھر یہ ہے کہ محبت کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ محبت ایک جذبہ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. جو محبت دین میں مطلوب ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کو اللہ کا رسول دین قرار دے رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ مومن کو نہ اپنی جان عزیز ہونی چاہیے نہ اپنا مال عزیز ہونا چاہیے. جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ جائے، یہ چیز ہے جو دین میں بیان کی گئی. ٹھیک.